حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم۔ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو مضامین آتے ہیں ان کا تعلق ایمانیات سے ہو یا انبیاء کے قصص و واقعات سے یا عملی زندگی کے احکام سے یا کائنات کے حقائق سے ہو، وہ سب قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے نشان راہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف عہد میں مختلف انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے، انہی میں سے اور ان پیغمبروں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے چند کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام میں صرف ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ذات ہے کہ جن کا خود قرآن نے صراحت سے اس بارے میں یہ ذکر کیا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمان مستقبل میں جن حالات سے دوچار ہونے والا ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نقشہ راہ ہوگی۔ اس سے رہنمائی حاصل کرنے میں امت کی فلاح اور کامیابی مستور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف اوقات پر مختلف چیزوں سے آزمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بڑے زبردست بت پرست تھے اور بت ساز بھی تھے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس نے بت ساز کے گھر میں بت شکن کو پیدا کر دیا، بت ساز کے گھر میں بت شکن کو پیدا کر دیا، اور باپ مشرک ہے، بیٹا موحد بن گیا، بتوں کے آگے سر جھکانے والے کا لخت جگر خدائے وحدہ لا شریک لہ کے آگے سر جھکانے والا بن گیا، اور بتوں کو تراشنے والے کا نور نظر بتوں کو توڑنے والا بن گیا۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز ہینچ نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو شیطان کے گھر میں نبی کے گھر میں شیطان کو پیدا کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر و مشرک تھا۔ ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آنکھیں کھولی تو گھر کا ماحول دیکھا کہ ان کے والد آزر بت بناتے اور اس کو تراش خراش کے بازار میں فروخت کیا کرتے، لوگ اس کو خرید کر اس کو اپنا خدا سمجھتے اور اس کے آگے اپنا سر جھکاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھی، وہ سوچتے تھے کہ میرے باپ اور میری قوم کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ظاہری آنکھیں ہونے کے باوجود دل کی بینائی سے محروم تھے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، بصارت تو تھی بصیرت نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا بیٹھے، جو کہ اتنے عاجز ہے کہ ان پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا نہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو مختلف اوقات پر طرح کے اندازوں سے سمجھایا، چنانچہ کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان، کیا ہی عز و انکساری اور محبت بھرا لہجہ ہے۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں؟ پھر کہنے لگے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے والد، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی، میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ مگر ان کی اس محبت بھری گفتگو کا نہ قوم پر اثر ہوا نہ اپنے والد پر اثر ہوا۔ خود ان کے والد کہنے لگے لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تو باز نہ آئے اے ابراہیم میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، اور مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا اور گھر چھوڑ کر نکل گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی، سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، چنانچہ آپ نے ان کو ان چیزوں سے بیزار کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ ستاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ روشن و تابناک ہو کر سامنے آیا، آپ نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب اس کی روشنائی کم ہونے لگی اور وہ ڈوبنے لگا تو کہا انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ اتنے بے بس ہے کہ اپنے مقررہ وقت پر 2 گھڑی زیادہ نہیں ٹک سکتے، تو وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاندنی رات تھی، اس کی چاندنی چاروں طرف پھیل گئی تو کہنے لگے ھذا ربی۔ پھر اس کے بعد جب یہ بھی ڈوبنے لگا اور اس کی روشنی ختم ہونے لگی تو کہا انی لا احب الآفلین۔ اب جب دن نکل آیا اور سورج آب و تاب کے ساتھ آسمان میں کھڑا ہوا تھا، کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے اور روشن ہے۔ پھر جب یہ بھی ڈوبنے لگا تو کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تم جیسا گمراہ ہو جاتا۔ معبودان باطل کو لاچار اور بے بس ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور موقع ملا۔ وہ ان کی عید کے میلے کا دن تھا، قوم میلے میں جانے لگی، آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 بار سے زیادہ جھوٹ نہیں بولا، دو اللہ تعالیٰ کے خاطر، ابلاغ دین اور توحید کے خاطر۔ ایک جب ان کی قوم نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے انی سقیم کہا، اور دوسرا اس وقت کے جب بتوں کے سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، اور تیسرا جب آپ کا گزر ملک مصر کے بادشاہ کے پاس سے ہوا تو آپ نے اس وقت اپنی بیوی سارہ کو بہن کہا تھا۔ چنانچہ آپ کلہاڑی لے کر قوم کے بڑے بت خانے پہنچے اور بتوں کو للکارتے ہوئے کہا الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا، تم کھاتے کیوں نہیں بول سکتے تم؟ پھر اس کے بعد فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پھر تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ قوم واپس آئی اور کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا یہ سب کام ہمارے بتوں کے ساتھ؟ پھر ان کا رجحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوا، انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تمام قوم آپ کے جواب کی منتظر تھی۔ آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہے تم اسی سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کر سکتے ہیں۔ لوگ تمام قوم تھوڑی دیر کے لیے تشویش میں پڑ گئی، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ پھر اس کے بعد قوم نے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ واقعہ اس وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچا، جو کہ اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور رعایا کو اپنی پرستش کرایا کرتا تھا۔ اس نے آپ سے مکالمہ کیا، کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مارا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق والمغرب، کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں ڈباتے ہیں۔ تو وہ لاجواب ہو گیا اور ڈر گیا۔ فبہت الذی کفر، پھر اس کے بعد افسوس کہ اس کو یہ مکالمہ کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے آگ جلانے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست آگ کو حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے کون سے لمحات اچھے گزرے؟ کہا کہ وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔
چنانچہ اس معجزے کے بعد آپ پر لوط علیہ السلام اسلام لائے، اور آپ کو جب یقین ہو گیا کہ ان معجزات کے بعد بھی آپ کی قوم اسلام نہیں لا رہی ہے، تو آپ نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور ملک شام کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر میں ایک بادشاہ سے واسطہ پڑا، جس نے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ بھی تھی۔ اس نے حضرت سارہ کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا۔ اس نے حضرت سارہ کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنے جسم کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، اب بھی تو میری حفاظت فرما۔ چنانچہ جب بھی وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا، اس کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا۔ جب اس کو احساس ہوا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو اس نے معافی تلافی کی اور بطور ہدیہ شہزادی مصر اپنی بیٹی ہاجرہ کو بطور تحفہ باندی بنا کر حضرت سارہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ جب آپ ہجرت کر ملک شام چلے گئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ کے ذریعے آپ کو ایک اولاد نصیب فرمائی، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ چنانچہ ابھی شادی ہوئی ہے اور بچہ ابھی شیر خوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ان کو صحرا میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے نکلے۔ مصر کی شہزادی ہے، ابھی نئی نویلی دلہن ہے، چھوٹا بچہ ہے، صحرا میں چھوڑ آ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے آواز لگائی، فنادته الحاجرہ لما تترکنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم ہمیں کیوں چھوڑ جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ فلم يرد علیہ ابراہیم، پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ پھر کہنے لگی، اذن لا یضیعن اللہ، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا۔ کیسا توکل ہے، آزو بازو کوئی قافلہ نہیں، کوئی رہنے سہنے کی جگہ نہیں، صرف صحرا ہے۔ ایک مشکیزہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بچہ بلبلانے لگا، تو دو پہاڑیوں پر صفا مروہ پر چڑھنے اترنے لگی، بھاگنے لگی، اور آخر میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور زمزم کا پانی نکل رہا ہے۔ وہاں پر فوری گئی اور اس کو اپنے مشکیزے میں بھر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ اگر اس کو اپنے مشکیزے سے نہ بھرتی تو زمزم کا پانی آج نہر کی شکل میں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو ادھر طرف متوجہ کیا، اور کئی سارے قبائل آتے گئے اور جڑتے گئے اور مستقل ایک شہر بس گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کے لڑکپن کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کرے، جو کہ اتنے سالوں کے بعد اور اتنی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ کیسا بیٹا ہے، ایسا فرما بردار بیٹا۔ کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ چنانچہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان کو پہلو کے بل لٹایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ دمبے کو بھیجا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے لوگوں میں زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کے ذریعے حضرت سارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق جیسی نعمت عطا فرمائی۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑے آزمائشوں سے آزمایا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان اور ان کے اولاد اور ان کے اہل و عیال. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.